السلام علیکم. yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. آج جمعرات کا دن ہے. فورتھ ورکنگ ڈے کہہ سکتے ہیں یا تھرڈ ورکنگ ڈے بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ منڈے کو یو ایس مارکیٹیں جونٹینتھ ڈے کے حوالے سے بند تھیں. آج ہمارے پاس خبریں تو ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ سب کا جو مرکز نگاہ آج بھی رہیں گے مسٹر جرمی پال، امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین. ان کی ٹیسٹی منی چل رہی ہے. آج اس کا سیکنڈ ڈے رہے گا. کل پہلا دن تھا. امریکن کانگریس کے سامنے ان کو بیٹھایا گیا ہے، اور 6 مہینے کی جو بائی اینولی رپورٹس ہوتی ہیں یا اس کے حوالے سے جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے، ان سے کراس کوئسچننگ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو پالیسی اڈاپٹ کی وہ کیوں اور اس کے اثرات ان کے معاشی حالات پر کیا پڑیں گے. یعنی اوور آل امریکہ کی اکانومی پازیٹیو رہے گی یا نیگیٹو رہے گی یا کوئی انچینج رہے گی. اس کے حوالے سے کل بھی ان کی ٹیسٹیمنی تھی، اور آج اس کا سیکنڈ اینڈ لاسٹ ڈے رہے گا. اس کے علاوہ آج ارلی مارننگ ہمارے پاس جو خبر میں نے کل بھی آپ سے بتائی تھی کہ ارلی مارننگ ہانگ کانگ اور چائنا کے بازار بند ہیں. وہاں ڈریگن فیسٹیول سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. کل بھی چائنا کی مارکیٹیں بند رہیں گی. تو بہرحال یہ 2 دن جو کلوزنگ رہی اس حوالے سے آج صبح ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹوں میں کوئی زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے میں نہیں آیا. حالانکہ سونے کی قیمتوں میں تھوڑا سا گراوٹ تو آئی ہے، یعنی تقریباً $10 مارکیٹ ڈاؤن فال ہوئی ہے. تو بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں. اینڈ پلس آج ہم نے یہ دیکھا کہ ناروے، یورپ سائڈ پہ ناروے نے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا. سوئس نیشنل بینک یعنی سوئٹزرلینڈ نے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا. ناروے کا انٹرسٹ ریٹ اب 3.75% ہے. فور کاسٹ کی جا رہی تھی کہ 3.5% بڑھے گا، اور بڑھا دیا 50 بیسس پوائنٹ زیادہ. تو یعنی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیا گیا. اسی طریقے سے سوئس نیشنل بینک کا انٹرسٹ ریٹ 1.5% تھا، جو فور کاسٹ کی جا رہی تھی کہ اسی کے اکارڈنگلی 1.75 اب کر دیا گیا ہے، یعنی 25 بیسس پوائنٹ. سوئس نیشنل بینک نے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے. اسی طریقے سے اب سے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد، یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کلپ بعد میں سنیں تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا، اور وہ ہے بینک آف انگلینڈ. بینک آف انگلینڈ بھی آج اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گا. اس سے پہلے ہم نے جمعرات کو دیکھا تھا کہ یورپین سینٹرل بینک نے بھی اپنے شرح سود میں اضافہ کیا. اس نے اپنے ڈپازٹ فیسلٹی انٹرسٹ ریٹ میں، ڈپازٹ فیسلٹی ریٹ میں بھی اضافہ کیا. تو مختلف آپ یہ دیکھیں اکراس دی بورڈ اسی طریقے سے پچھلے 15 دن پہلے آسٹریلیا اور کینیڈا نے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا تھا. لیکن ان تمام انٹرسٹ ریٹ میں اضافے کے دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو سینٹرل بینک ہے مسٹر جرمی پال جس کے چیئرمین ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو پچھلے جو لاسٹ ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے شرح سود میں اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے اس دفعہ پاز کیا. لیکن ابھی جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، اور کل وہ جو ٹیسٹیفائی کیا جا رہا تھا، ٹیسٹی منی میں ان سے جو کراس کوئسچننگ کی جا رہی تھی، انہوں نے جو اندیشہ ظاہر کیا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ آئندہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا. اچھا، اس بڑھانے کے جو اشارے ہمیں ملے ان بیسس پہ ہم نے دیکھا کل کرنسی مارکیٹ تو بہت زیادہ ڈاؤن فال نہیں ہوئی، لیکن سونے چاندی کی قیمتوں میں خاصا گراوٹ دیکھنے میں آیا. اور اس کے اگینسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈالر انڈیکس ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ تیزی میں تو نہیں آیا، لیکن جو ڈاؤن فال ہو رہا تھا ڈالر انڈیکس کا، وہ ڈاؤن فال بھی رک گیا. لیکن اب یہ جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ناروے، سوئس نیشنل بینک، بینک آف انگلینڈ، آسٹریلین بینک، کینیڈین بینک، یہ سب اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اب یہ کہنا کہ جناب یہ تمام اکانومیز اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں تو امریکہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا. تو یہاں پھر وہی بات میں آپ سے دہراؤں گا کہ جناب امریکہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے. امریکہ دنیا کی ون آف دا ریچسٹ، ون آف دا بگیسٹ اکانومی کنسیڈر کی جاتی ہے. اس کا ٹوٹل GDP اس وقت $21 ٹریلین ہے، اور سیکنڈ اکانومی ہے $15 to $16 ٹریلین، وہ ہے چائنا. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ چھوٹی اکانومی جن کی ٹوٹل ورتھ لیس دین $1 ٹریلین بھی ہے، اور کسی کا 1 ٹریلین ہے، 1.5 ہے، یا 1.4 ٹریلین ہے، کیا اس کے اثرات امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک پر پڑیں گے؟ کیا امریکہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں دوسرے پہلوؤں کو بھی اس کا جائزہ لینا پڑے گا، اور خاص طور پہ ہمارے سامنے جو انرجی سیکٹر ہے جس کو ہم یعنی کروڈ آئل، برینٹ آئل اور گیسولین، اس کی پرائسز کو اگر ہم چیک کریں تو ان پرائسز کو چیک کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے
کہ امریکہ ابھی انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. حالانکہ دوسری طرف کل جو مسٹر جرمی پال صاحب کی اسپیچ تھی, جو ٹیسٹیمنی تھی, اس میں انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے, لیکن بٹ آئی پرسنلی فیل کہ امریکہ ابھی فی الحال انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اسی وجہ سے کل ہم نے دیکھا کہ جو ڈالر انڈیکس ہے اس کے اندر بہت زیادہ تیزی دکھائی نہیں دی. تو بہرحال آج سیکنڈ اینڈ فائنل ڈے ہے ٹیسٹیمنی کا. آج ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جرمی پاول صاحب کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, کیا اشارہ دیتے ہیں کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ کی طرف کیا اپنا لائے عمل اختیار کرے گا. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے. آج سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رہے گا وہ یہ سیکنڈ ڈے آف ٹیسٹیمنی ہے. اس کے علاوہ کچھ رپورٹس ہمارے پاس شام میں آنے والی ہیں کہ جاب لیس کلیم, آج جمعرات ہیں, امریکہ کے یو ایس جاب لیس کلیمز کے نمبر آئیں گے. اسی طریقے سے آج شام کو یورپین یونین کے کنزیومر کانفیڈنس کے جو نمبرز ہیں وہ اشاعہ کیے جائیں گے, اس میں پازیٹیوٹی کا عنصر شامل ہے. اور اسی طریقے سے جو کروڈ آئل کی جو انوینٹریز آتی ہیں وہ ڈکلائن کر رہی ہیں. رات کو 1:30 بجے ہمارے پاس جو رپورٹس آئی تھی امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, جس میں یہ بتایا گیا کہ انوینٹریز ڈکلائن کر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے کروڈ آئل کی جو شام 7:30 بجے رپورٹ آئے گی اس میں بھی یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ کروڈ آئل کی جو انوینٹریز ہے وہ ڈاؤن فال ہو سکتا ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ڈاؤن فال جب آ رہا ہوتا ہے, جب نمبر ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں کروڈ آئل کی انوینٹریز کے حوالے سے, تو اس کا کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے. اب جیسے ابھی انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ انوینٹریز جو ہے وہ ڈکلائن کر جائیں گی, تو بٹ آئی فیل کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بازاروں پہ نہیں پڑے گا. ہم یہ کہیں کہ جناب انوینٹریز ڈاؤن ہوں گی تو کروڈ آئل کی پرائسز 73.50 یا 74 کا جو ٹیکنیکل اس کے بیریئرس ہیں اس کو توڑ دے گا, بٹ آئی ڈونٹ فیل کہ ایسا کچھ ہوگا. کیونکہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ رپورٹس تو آتی ہیں, ان کے نمبر 7:30-8 بجے آتے ہیں, لیکن اس کا کوئی بہت زیادہ ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے بازاروں کی جو پرائسز ہیں اس پہ نہیں پڑتا. بہرحال ہمیں یہ نوٹ میں رکھنا چاہیے کہ آج شام 7:30 بجے امریکہ کے کروڈ آئل کی انوینٹری رپورٹ آئے گی, اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. باقی پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, پاکستان میں جو ایک فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں وہ مستقل برقرار ہیں, جس کی وجہ سے کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ 700, 600, 500 پوائنٹ ڈیلی بیسس پہ ڈکلائن ہو رہی ہے. پاکستان میں جو IMF کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ابھی تک مبہم ہیں, ابہام کا شکار ہیں, اور کہیں سے کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی کہ IMF یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا سعودی عربیہ یا چائنا ہمیں بہت اچھے طریقے سے انٹرٹین کر رہا ہو اور ہماری جو فائنینشیل کرنچ اور فائنینشیل پرابلم کے حالات ہیں اس کو بہتر طور پر حل کیا جا رہا ہو. بہرحال جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کب تک چلتی ہے, اور پاکستان میں جو ایک عدالتی جو سلسلہ ہے, بہت سارے کیسز عدالت کے سامنے پڑے ہوئے ہیں, وہ آیا کتنی جلدی حل ہوتے ہیں. بہرحال بہت سارے پرابلم ہیں, اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری اسٹاک مارکیٹ پہ, ہماری اوور آل اکنامک سچویشن پر پڑتے ہیں. ہم جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب تک ہم اپنے ایکسپورٹ نمبرز کو نہیں بڑھائیں گے, ہم اپنے امپورٹس کو ڈکلائن نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارے یہاں پاکستان میں نہ تو اسٹاک مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ پوٹینشیلٹی ایگزسٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور نہ ہی پاکستان میں پاکستانی کرنسی اسٹرانگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں, ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا. اچھا, اوور آل جو گولڈ پہ اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو گولڈ کی پرائسز, جیسے میں نے کافی دنوں سے آپ سے یہ کہہ رکھا کہ جناب 1925 از اے ویری امپورٹنٹ کروشل سپورٹنگ لیول ہے, وہ کل بریک بھی ہوا. 1919 کا اس نے لو کیا, لیکن مارکیٹ اس کے بعد دوبارہ 1930 ہوئی. تو ابھی ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ 1925 یا 1919 ہے. اگر مارکیٹ اس ٹیکنیکل لیول کو بریک کرتی ہے, اس کے نیچے جاتی ہے, اور کل فرائیڈے کو مارکیٹ 1925 کے نیچے کلوز ہوتی ہے, تو دین آئی ول سے کہ گولڈ کی پرائسز مزید ڈکلائن کی طرف جا سکتی ہیں. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ 1925 یا 1920 کے بیریئر کو یا بینچ مارک جو پرائس ہے اس کو بالکل ذہن میں رکھیں, اور اس کے اکارڈنگلی آپ اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کیجئے. تو یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو, اس پلیٹ فارم کو لائک کریں, شیئر کریں اور جوائن بھی کرتے چلے جائیں. تھینک یو, خدا حافظ.